ایک ہوتا ہے ستر، ایک ہوتا ہے حجاب۔ ستر وہ ہوتا ہے، اب ہم نے تو حجاب اور ستر کا فرق کو نہیں نہ رکھا۔ عورت کا ستر کتنا ہے اس کے بارے میں سارے فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ عورت کا سارا جسم ستر ہے، سارا جسم ستر ہے سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے اور پاؤں کے۔ اور اگر حجاب نازل ہوا ہے بعد میں، ستر پہلے تھا، حجاب کا حکم بعد میں نازل ہوا ہے، ستر تو تھا ہی، تو حجاب کا جو حکم نازل ہوا ہے ظاہر ہے یہ اس سے بڑھ کر ہے نا۔ تو اس سے پھر وہ جو جتنی بحث ہے متقدمین سے لے کر آج متاخرین تک کہ چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں ہے، وہ ساری خود دم توڑ جاتی ہے کہ جب یہ ستر، یہ حجاب جو ہے یہ ستر سے کے اوپر ایڈیشن ہوئی ہے، اس کے اوپر اضافہ ہوا ہے، تو ظاہر ہے یہ چہرے چھپانے کے لیے تو ہوا ہے، اور کس کے لیے ہوا؟ پھر آگے جو آیت نمبر 59 ہے، آیت جلباب، جس کے اندر یدنین علیہن من جلابیبہن ہے، اس میں تو اور وضاحت ہو جاتی کہ بالکل اس کو مکمل جو ہے وہ اپنے اوپر ڈھانپ لیں اور اپنے چہرے جو ہیں وہ اپنے چھپا لیں۔ تو یہ گویا حجاب کا حکم، حجاب کی معنویت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا چاہیے۔ باقی یہ بات میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ چونکہ متقدمین سے لے کر آج متاخرین تک علماء کے اندر اس بات کا اختلاف ہے کہ چہرہ کا پردہ ہے کہ نہیں ہے، تو جب بھی کسی مسئلے کے اندر اس طرح سے اختلاف ہو تو ظاہر ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، تو جو لوگ اس طرح سے دلائل بھی رکھتے ہوں اور یہ اختلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے چلا آ رہا ہو، تو ایسے اختلافی مسئلے میں پھر کسی ایک رائے، اپنی رائے کو درست سمجھتے ہوئے بھی دوسرے کی رائے کو احترام دینا چاہیے۔ لہذا میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ میری رائے تو یہ ہے کہ چہرے کا پردہ ہے، لیکن جو لوگ چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر باقی جسم ڈھکا ہوا ہو پوری طرح سے اور صرف چہرہ اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہوں تو یہ بھی حجاب ہے، اور حجاب کی اس کیفیت کو بھی حجاب کہتے ہیں کہ یہ چہرہ اور ہتھیلیاں اگر کھلی بھی ہیں تو باقی سارا گاؤن وغیرہ پہنا ہوا ہے، سکارف لیا ہے، بال وغیرہ ڈھکیں تو یہ حجاب ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی رائے ہے تو اس کو بھی حجاب کہا جا سکتا ہے، اور اس رائے کو اسی طرح سے وقت دینی چاہیے اور اسی طرح سے احترام کرنا چاہیے جس طرح آپ کی اپنی رائے ہے۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ حجاب، اور اس لیے اس طرح سورہ نور کے اندر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ سورہ نور کے اندر یہ آتا ہے کہ جب عورت بوڑھی ہو جائے تو وہ کپڑے اتار سکتی ہے۔ تو وہ کپڑے کون سے ہیں؟ وہ ظاہر ہے جو کپڑے لباس چھپانے کے لیے جو جسم چھپانے کے لیے پہننے ہیں وہ تو نہیں اتار سکتی، بوڑھی ہو کے بھی نہیں اتار سکتی، تو وہ ایکسٹرا کپڑا ہی ہے جو اس کے اوپر لیا تھا، وہ جو چادر لی تھی، جو برقع لیا تھا، جو گاؤن پہنا تھا، وہ اس کو اتار سکتی ہے۔ وہ اگر اتارنا چاہے تو اتار سکتی ہے، نہ اتارنا چاہے تو نہ، یہ نہیں اتار سکتی بوڑھی ہو کے، تو ظاہر یہ اس کے بارے میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، ان سارے شواہد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حجاب ہے یہ ایکسٹرا کپڑے ہیں، یہ زائد کپڑے ہیں، اور یہ زائد ہے کچھ، اور زائد کپڑا بھی ہو سکتا ہے، گاؤن اور سکارف بھی ہو سکتا ہے، اور چہرے کے پردہ، چہرے کو چھپانے والی چیز بھی ہو سکتی ہے، بڑی چادر جس کو جلباب کہا گیا۔